نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المعارج شیفہ کی 7 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماء کالمہل، یوم وہ قیامت کا دن جب قیامت وقوع پذیر ہوگی، تکون السماء تو دیکھے گا آسمان کو، یعنی ہو جائے گا آسمان کس طرح، کالمہل جس طرح پگھلی ہوئی دھات ہوتی ہے۔ مہل اس تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں، یہ روغن زیتون کو گرم کیا جائے، اوپر سے نتال لیا جائے اور نیچے جو شے بیٹھ جاتی ہے اس کو مہل کہتے ہیں۔ کوئی دھات جس طرح تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، رانگ سیسہ ہے، کسی بھی دھات کو پگھلا لیا جائے اور وہ شدید گرم پگھلی دھات جب وہ مائع شکل میں اختیار کر جائے تو اس کو مہل کہتے ہیں۔ یعنی آسمان کی شکل ایسی ہو جائے گی، آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو کہ جس طرح رنگ برنگی روئی ہوتی، اہنن اس اون کو کہتے ہیں جس کو رنگ دے دیا جائے، کیونکہ پہاڑوں کے رنگ جدا جدا ہیں۔ کوئی جس طرح آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پتھر جو پہاڑوں سے آتے ہیں ہمارے ہاں سنگ مرمر کے، کسی کا کوئی رنگ ہوتا ہے، کسی کا کوئی رنگ ہوتا ہے، سفید بھی ہوتے ہیں، زرد بھی ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں، وہ سبز بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پہاڑ جس طرح آپ قبل ازیں بالتفصیل یہ سن چکے ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ سور پھونکا جائے گا تو یہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زور زور سے ہلنے کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ذرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ ذرات فضا میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح آپ روزنے دیوار کے اندر سوراخ ہو یا گھر میں کے دروازے کے اندر سوراخ ہو، اندھیرا کمرہ ہو تو سورج کی روشنی سوراخ کے راستے سے اندر آ رہی ہو، حبا منثورا بکھرے ہوئے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ روشنی کے اندر آپ کو ذرات نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں کی حالت اتنی باریک ہو جائے گی کیونکہ وہ رنگ برنگے ہوں گے، اس طرح معلوم اس طرح ہوگا جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اور اس کو رنگ دیا ہو گیا ہوتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ہیبت کا وہ حال ہوگا، یعنی انسانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اس حال میں لایا جائے گا، اتنے پرہیبت ہوں گے کہ ولا یسأل سوال نہیں کیا جائے گا، حمیم حمیما کسی جگری یار سے کسی جگری یار کا۔ اس کے 2 معنی بنتے ہیں، ایک وہ جس طرح میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبۃ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سارے انسانوں کو بارگاہ رب العزت پہ پیش کیا جائے گا۔ انسان پیدا ہوں گے، زمین سے نکلیں گے بارگاہ رب العزت میں پیش ہونے کے لیے، تو یہ اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے پیدا ہوئے۔ انسان وہ پیدا ہوں گے، زمین سے نکلیں گے لیکن لباس نہیں کسی نے پہنا ہوگا۔ ہاں میرے کریم آقا علماء فرماتے لباس کے ساتھ ہوں گے، اور سب سے پہلے ان میں جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر باقی لوگوں کو لباس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا لباس عطا کرے۔ ام المومنین فرماتی کہ میں نے بارگاہ بے قسمہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ دن تو پھر بڑا پرہیبت ہوگا، پرہول دن ہوگا یا رسول اللہ علیہ السلام، پھر خواتینوں حضرات ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نیک سوال کی توفیق دی گئی، اس دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو احساس ہی نہ ہوگا کہ میرے بدن پر کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی جانب دیکھے گا نہیں، سب کی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہوں گی کہ اب فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس کی بالکل سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔
کوئی بندہ غسل خانہ میں غسل کرنے کے لیے داخل ہو گیا، اسے اپنے کپڑے اتارے اور اس نے کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیے، شاور چلایا، پانی کے ساتھ جسم کو گیلا کیا، پھر اس نے صابن یا شیمپو وغیرہ اپنے بدن پہ ملنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ مر رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا، یہ اپنے جسم پر وہ مر رہا تھا، شیمپو یا صابن وغیرہ، زلزلہ آ گیا۔ اس سے دیکھا کہ سامنے کی دیوار پھٹ گئی اور اس کو ڈر ہے کہ اوپر کی چھت گر جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ شاور کے نیچے اپنے بدن کو دھوئے گا کہ میں صابن اتار لوں؟ کرے گا ایسے؟ نہیں کرے گا نا۔ کیا وہ کپڑے پہننا شروع کر دے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ کیا کرے گا؟ دروازہ کھول کر باہر کو دوڑے گا، کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ اگر 1 سیکنڈ میں مزید یہاں روکا رہا تو اوپر کی چھت میرے اوپر گر جائے گی۔ جو چھت ہے وہ میری، کیونکہ دیوار پھٹ گئی ہے، زلزلہ شدت کے ساتھ ہے، زمین ہل رہی ہے، وہ دوڑ کر باہر نکلے گا۔ پھر اسے یہ بھی پتہ ہے میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، میں برہنہ ہوں۔ اس وقت اس کو اپنی برہنگی کا احساس ہی ہوگا، اس کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی۔ یہ ہیبت بہت کم ہے، قیامت کے دن کی ہیبت بڑی شدید ہوگی۔ کسی انسان کا کسی جانب دھیان ہوگا ہی نہیں۔ کوئی کتنا بھی، آپ قبل ازیں بھی سن چکے ہیں کہ حمیم لفظی معنی اس کا ہوتا ہے گرم پانی کی جگہ، حمام اسی سے ہے، گرم پانی کی جگہ۔ مراد یہ کہ وہ گرم جوش دوست جو ہوگا، وہ جگری یار جو ہوگا، وہ بھی نہیں پوچھے گا اپنے جگری یار کو کہ تیرا حال کیا۔ قریب کھڑے ہوں گے لیکن بالکل اجنبی، کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ کسی سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رب کریم فرماتا ہے یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، حالت ان کی بڑی غیر ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان کو معاذ اندھا کر دیا جائے گا، ان کو نظر بھی آ رہا ہوگا، مگر حالت اتنی غیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی۔ میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ انبیاء بھی لرزہ بر اندام ہوں گے، نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی پکارے ہوں گے کہ مجھے میری جان کی فکر ہے۔ اس وقت نہ ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی، نہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا، نہ بھائی بھائی کو، نہ والدین اولاد کو، نہ اولاد والدین کو، نہ خاوند بیوی، نہ بیوی خاوند کو، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یود المجرم، اللہ یعوذ باللہ تعالی، پھر ودود بہت محبت کرنے والا، یود المجرم پسند کرے گا، بہت پسند کرے گا، مجرم جرم کرنے والا کافر اس دن کیا؟ لو یفتدی من عذاب یوم عظیم ببنیہ، لو اے کاش کے، یفتدی فدیہ دے دے۔ فدیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بدلہ میں کوئی شے پیش کر دینا، کہ یہ لے لو اور یہ نہ کرو، فدیہ دے دینا۔ وہ تمنا کرے گا، یود المجرم، ودود بہت محبت کرنے والا، یہ معنی بنے گا شدید ترین تمنا کرے گا۔ ودود اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات بابرکات ہے کہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ بندے کتنی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، وہ ودود ہے۔ یود بہت ہی پسند کرے گا، یعنی شدید آرزو کرے گا مجرم، کس بات کی؟ لو اے کاش کے، یفتدی فدیہ دے دیا جاتا، من عذابی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دیتا یوم اذن آج کے دن، کس کو؟ ببنی ہی اپنے بیٹوں کا فدیہ دے دیتا۔ وہ تمنا کرے گا کاش میرے بیٹے، و صاحبت ہی، اور اپنی بیوی کو، و اخی ہی اپنے بھائی کو، و فصیلتی ہی اور اپنے کنبے کو، اللتی تؤوی ہی جو اس کی جگہ ہے، وہ تمنا کرے گا کاش میری بیوی، میرے بچے، میری بہنیں، میرے بھائی، میری ماں، میرا باپ، میرا قبیلہ، میرے اوز و قربا، میرے رشتہ دار احباب سب جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں کہ میں بچ جاؤں۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو کہتا یہ سارے لے لو مجھ سے، میری جان چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ایک آدمی بددیانتی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے روپے پیسے اکٹھے کرتا ہے، اسے حیا نہیں آتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، میں چور بازاری کر رہا ہوں،
میں سود لے رہا ہوں، یا میں معاذ اللہ تعالیٰ ضمیر بیچ کر یا قوم کو دھوکہ دے کر میں جو روپے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اپنی اولاد کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر، وہ بغیر کسی تمیز کے حلال و حرام کا خیال کیے بغیر اندھا دھند آج روپے پیسے اکٹھے کر رہا ہے کہ میری اولاد عیش کرے، میری بیوی عیش کرے، میرے والدین عیش کریں، میرے بہن بھائی عیش کریں، میں کما کے لاتا ہوں، یہ کھائیں گے۔ قیامت کن کہے گا اے کاش یہ سارے جہنم میں چلے جائیں، میری جان بچ جائے۔ اس وقت پتہ چلے گا تجھے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کا اشار گرامی قدر ہمیشہ ذہن نشین فرما لیجئے، تو کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، مفہوم حدیث ہے۔ میرے نبی فرماتے تیرا کیا ہے؟ وہ جو کھایا اور پیا پھر اس کو نکال دیا، یعنی گندگی بنا کر، کھایا تھا پاخانہ بن کے نکل گیا، پیا تھا پیشاب بن کے نکل گیا۔ ایک وہ جو تو نے کھایا اور پیا اور پھر اس کو ضائع کر نکال دیا، اور دوسرا جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، تیسرا وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا۔ اس میں تیرا صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، باقی تیرا ہے ہی کچھ نہیں۔ کیا یہ چیز ایک حقیقت نہیں ہے کہ جو گھر میں نے بنایا، جو گھر آپ نے بنایا، وہ گھر آپ نے اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بنایا ہے؟ جو آپ کا بینک بیلنس ہے، سوچئے ذرا، آج کل آپ جانتے ہیں نا سیاستدانوں کے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ غیر ملکی بینکوں میں جمع ہیں۔ کیا جب وہ مر جائیں گے تو روپیہ ان میں سے کوئی لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ بڑے بڑے جو عمراء ہیں جن کے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ان کا جمع ہے، جائیدادیں بڑی وسیع و عریض ہیں، لوگوں پہ ظلم و ستم کر کے لوگوں کا خون چوس کر انہوں نے روپے پیسے جمع کیے، ان کے کسی کام آئیں گے؟ کیا ان کے لیے ہیں وہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو بعد والوں کے لیے ہیں، اور بعد والوں کے لیے بھی نہیں، ان کے بعد والوں کے لیے تسلسل کے ساتھ ان کے پاس دولت جمع ہو رہی ہے، پھر وہ دولت کہاں جائے گی ان کی؟ الیاذ باللہ تعالیٰ اس دن پہ پریشان ہو کے کہے گا اے کاش کوئی میری ساری دولت لے لے، میری بیوی لے جائے، میرے بچے لے جائیں، میری بہنیں میرے بھائی لے جائیں، میرے قبیلے میرے خاندان والے کو، میرے عزو کربات آیا چچا نانا دادا سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، ایک میری جان بچ جائے۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے یود المجرم، تمنا کرے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ، اے کاش کہ اس کے بدلہ میں اس کا فدیہ بن جائے آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، ببنی ہی اس کے بیٹے فدیہ بن جائیں، ان کو دے دے، وہ صاحبت ہی وہ اپنی بیوی کو پیش کر دیں، وہ اخی ہی اپنا سگا بھائی وہ اللہ کے حضور پیش کر دیں، یہ لے لے اس کو سزا دے دے مجھے بچا لے، وہ فصیلت ہی اس کا اپنا کنبہ، التی تؤوی ہی جو اس کو جائے اس کی جائے پناہ تھی جہاں وہ رہا کرتا تھا، کہ سب کچھ لے جائے بس مجھے عذاب سے نجات مل جائے، ایک بالش کے برابر بھی جنت مجھے مل جائے، سب کچھ جاتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ومن فی الارض جمیعہ، یہی نہیں وہ تمنا کرے گا اگر اس کے پاس ومن اور جو کچھ بھی ہے فی الارض زمین میں جمیعہ، یعنی 100 200 نہیں، لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑ 2 کروڑ نہیں، ارب خرب نہیں، ملین بلین نہیں، اگر زمین کی ساری دولت، یہ کائنات کی ساری دولت سونا اور چاندی کا اسے مالک بنا دیا جاتا، وہ کہے گا سب کچھ ہی لے لو مجھے عذاب سے بچا لو، اتنا شدید عذاب ہوگا۔ اے بندے سوچ تو صحیح کہ کل پھر تیری حالت کیا ہوگی۔ آج تو اپنے آپ کو عذاب سے کیوں نہیں بچا رہا ہے؟ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں نا کہ میرے کریم فرماتے کہ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ صحیح اپنے آپ کو جہنم سے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا ومن فی الارض جمیعہ، اور جو بھی زمین میں ہے وہ سارے کا سارا، ثم ینجیہ، پھر یہ سب کو دے کر بھی اس کو نجات مل جائے تو کہے گا سودا بڑا سستا ہے، دنیا کی ساری دولت، یہ بادشاہ، یہ کر و فر، یہ اختیارات، یہ بہن بھائی، یہ بیوی بچے، یہ عزو کربار رشتے دار احباب، یہ سب کچھ چلا جائے، ساری دولت چلی جائے، مجھے نجات مل جائے، یہ سودا بڑا اچھا ہے۔ اور بندے آج تھوڑی سی احتیاط کر لے، کل عزت کا تاج تجھے پہنا دیا جائے گا۔ آج اپنے رب کا کہنا مان لے، آج مان لے اپنے رب کا کہنا، کل قیامت کے دن
تو مانے گا پھر تیرا رب نہیں مانے گا۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں کلا ہرگز ہرگز کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ہوگا ہی نہیں اس کے پاس، تو مالک ہی نہیں ہوگا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا اس کے بدن پر تو لباس تک نہ ہوگا، وہ کس شے کا مالک ہے؟ قیامت کے جب اٹھے گا اس کی حالت غیر ہوگی۔ کلا ہرگز ہرگز اس سے نہیں بچایا جائے گا، انہا لظا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ۔ فرماتا ہے رب کریم انہا لظا بے شک وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظا وہ آگ کی زبان شعلہ، جب آگ وہ جلتی ہے تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، جب وہ شعلہ جلتا ہے نا، دیا جلتا ہے نا، تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو بالکل سیاہ ہوتا ہے جس کو آپ دھواں کہتے ہیں، ایک اس سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو زردی مائل ہوتا ہے، اس میں دھواں اور وہ آگ کی شدت دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک سب سے نیچے ہوتا ہے جو نیلگوں مائل ہوتا ہے، نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اصل منبع حرارت وہ ہوا کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے یہ جو گیس ویلڈ وغیرہ وہ کرتے ہیں نا، ویلڈنگ کرتے ہیں، تو جب وہ اپنا شعلہ فلیم بناتے ہیں نا تو پہلے وہ زیادہ لمبا سا ہوتا ہے اور وہ زردی مائل ہوتا ہے، پھر اس کو مناسب طریقے جب وہ سیٹ کرتے ہیں تو پھر نیلے رنگ کا ہوتا ہے، یہ پگھلاتا ہے، پھر جو وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے نا شعلہ وہ پگھلاتا ہے کہ اصل مرکز و منبع حرارت وہ ہوا کرتا ہے، لظا اسی آگ کو کہتے ہیں۔ ایسی آگ کا شعلہ کہ جس میں کسی دوسری شے کا امیزہ نہ ہو، خالص آگ کا شعلہ، اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ نزاعتاً اردو میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تنازع، منا تو کھینچنا ایک دوسرے کو، لڑائی کرنا، تنازعات ہونا۔ رب کی فرماتا ہے نزاعتاً وہ اکھیڑ دے گی، کھینچ لے گی، کیا لشوا، شوا کہتے ہیں کھال کو، مشوی شوا اہل عرب عام یہ استعمال کرتے ہیں بھنی ہوئی مرغی کے لیے، یعنی شوا یہ بھنی ہوئی مرغی کے لیے، یعنی لفظی معنی وہ جسم کے حصے ہوتے ہیں کہ جو کھال ہے، سر، چہرہ، بدن، اعصاب، اور بعد نے فرمایا کہ جس پہ ضرب لگائی جائے تو انسان کو موت نہ آئے وہ لفظ شوا میں داخل ہے۔ مثلا ہاتھوں کو توڑ دیا جائے انسان پہ موت نہیں آتی، پاؤں کو توڑ دیا جائے انسان پہ موت نہیں آتی، سر کو توڑ دیا جائے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ یعنی وہ اعضاء کہ جن کو توڑنے سے، ضرب لگانے سے موت نہ آئے اس کو بھی عربی میں شوا کہا جاتا ہے، سارے بدن کی کھال کو بھی شوا کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ آگ اس کے تن بدن کو بھون کے رکھ دے گی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید اس پانی کے لیے فرماتا ہے کہ جب وہ کافر، جب وہ بے دین، جب وہ جہنمی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا طویل عرصہ تک وہ آگ میں جلتا ہوا چلا چلا کے کہے گا کہ اللہ تش اللہ تش، ہائے میں پیاسا ہوں، ہائے میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کو پانی مل جائے، ہائے میں پیاسا ہوں۔ تو اس کو پانی مائع صدید جو دیا جائے گا، جو جہنمیوں کا پیپ اور کچ لہو جو اس کو دیا جائے گا، شدت حرارت کا یہ عالم ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا، یشوی الوجوہ، وہ چہرے کو بھون دے گا، چہرے کی کھال ادھڑ کر اس پہ گر جائے گی، اتنا شدید وہ گرم ہوگا۔ بیس شراب، یہ کتنا برا پانی ہے، اور ساتھ مرتفقہ، اور اس کے رہنے کی جگہ بھی کتنی زیادہ بری ہے۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے نزاعۃ للشوا، وہ آگ جو چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی، جلا کے رکھ دے گی، تدعو من ادبارا، جس سے پیٹھ پھیری اس کو پکارے گی ادھر آؤ۔ ایک حدیث مبارکہ صاحب تفسیر مظہری نقل فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، جب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آگ کو زبان دے گا، لسان النار، آگ کی زبان، وہ آگ پکارے گی جہنم نام لے کر، اوے فلاں بن فلاں منافق، اوے فلاں بن فلاں کافر، تو کدھر ہے، ادھر آ۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد میں پھر وہ لمبی ہوگی اور میدان معاشرے میں جو لوگ موجود ہوں گے، حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتے ہیں، وہ کافروں کو یوں چن لے گی جس طرح جانور دانہ چن لیتا ہے،
جس طرح وہ چونچ سے دانہ اٹھا لیتا ہے نا، اس طرح ان کو اٹھا اٹھا کر جہنم کے اندر، کوئی اسی وقت جہنم کے اندر چلا جائے گا، کچھ کو پلسرات کے اوپر سے گزارا جائے گا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کافر جہنم میں جائیں گے، ایمان والے رب کی رحمت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پار چلے جائیں گے۔ جس طرح کہ آپ اگلی آیات مبارکہ میں، یہاں تو کافروں کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں نا، اگلی آیات مبارکہ میں رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کے لیے ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کے دن ان کا مقدر بنے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں تدعو، وہ دعوت دینا، پکارنا، داعی دعوت دینے والا، الداعی للخیر نیکی کی دعوت دینے والا، تدعو وہ پکارے گی، من ادبرا دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، جو پیٹھ پھر کے چلا گیا، وتولا جس سے وہ چہرہ گھما لیا، اس کو آوازیں دے دے کر وہ آگ بلائے گی۔ اس کی حالت کیا تھی، وجمع اس دنیا کی دولت کو جمع کیا تھا، فاوا اور اس نے سنبھال کے اس کو رکھا تھا۔ ان الانسان خلق ہلوا، بے شک انسان بڑا ہی بے صبرہ اور بڑا حریص پیدا کیا گیا ہے، بڑا بے صبرہ انسان ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، آج آپ دیکھیں گے جو میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا نا، آج آپ دیکھیں گے میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک شہر کا مالک بن جائے نا، اس پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسرے شہر کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ آج ایک آدمی ایک فیکٹری بناتا ہے، کل وہ مل بنا لیتا ہے، ایک مل بن جاتی، اتنی دولت اس کے پاس آتی، اتنی دولت کہ وہ خرچ کرے ختم نہیں ہونے کو آتی، وہ ایک مل پہ اکتفا نہیں کرتا، دوسری مل لگا لیتا ہے، پھر تیسری لگا لیتا ہے۔ گویا انسان بڑا بے صبرہ، بڑا لالچی ہے، چاہتا زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بدبختی کی اس انتہا کو پہنچا۔ ایسا نامراد ہے کہ یہ چادر زہرہ اور دلکے ابو ذر بھی بیچ دیتا ہے، ضمیر کا سودا کر لیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے دنیا کی دولت کی خاطر۔ رب کریم فرماتا حلوا، ایسے ہی بے صبر حریص کو کہتے ہیں کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جانور کی طرح چارے، جانور کی طرح حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چلتا چلا جائے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، حالت اس کی کیا ہے؟ جب اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے کوئی بلائی آتی ہے، کوئی دولت آ جاتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے، منوعا پھر منع کرنے والا، روکنے والا بن جاتا ہے۔ جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو چلاتا ہے، روتا ہے، بازو سر پر رکھ لیتا ہے، چیختا ہے میں مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراوانی آتی ہے تو شکر نہیں کرتا، نہ صبر ہے نہ شکر ہے، شکر نہیں کرتا بلکہ کنجوس بن کے مال کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پوچھ کر دیکھیں بھائی کیا حال ہے؟ یہ بڑے پریشان ہوں جی، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں چل رہی ہے، چولہا بھی نہیں چل رہا ہے، حالانکہ مال و دولت کے انبار گھر میں لگے ہوئے ہیں، ایسا کنجوس اور مکھی چوس ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جن صفات کا آپ نے یہ ذکر سنا ہے، یہ صفات سوچی ذرا، اگر کسی آدمی کے اندر ایسی صفات پائی جائیں کہ اس کے پاس اگر دولت ہے تو اس پر وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ جمع کرتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کسی کو ایک پائی بھی دے کر راضی نہیں ہوتا، کنجوس کا مال اولاد در اولاد معلوم نہیں کون کون استعمال کرتا مگر اس کے مقدر میں نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے۔ ایسے شخص سے معاشرہ تو کیا گھر والے بھی نفرت کرتے ہیں، یہ کتنا برا شخص ہے۔ لیکن ایمان والا ایسا نہیں ہوا کرتا۔ ایمان والا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اگلی آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم باسرار کتابی۔